بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب أدخلني مدخل صدق واخرجني मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अब है आयत नंबर 15। मन इख्तदा जिसने हदायत पाई, मन इसम मौसूल है, इख्तदा फ़िल माज़ी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, खा दाल और या इसका रूट वर्ड है। फ़ा इन्नमा तो यकीनन, फ़ा फ़ाइल इस्तनाफिया है, इन्नमा कलमा हसर है और इसका मतलब पास सिर्फ ही ये बनता है यख्तदी वो हदायत पाता है। खा दाल और या इसका रूट वर्ड है, फ़ेल मज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, ली नफ्सी ही अपनी ज़ात के लिए, ली हरफ़े जर है, नफ्सी इसम मजरूर है और ही ज़मीर मुत्तसिल है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। वमन दल्ला और जो गुमराह हुआ, वा हरफ़े अतफ़ है, मन इसम मौसूल है, दल्ला ये फ़ेल माज़ी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, दुआ लाम लाम इसका रूट वर्ड है। फ़ा इन्नमा तो यकीनन, फ़ा हरफ़े इस्तिनाफिया है और इन्नमा कलमा हसर है। या दिल्लू वो गुमराह होता है, द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है, फ़ेल मज़ारे, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, अलैहा ऊपर अपने, अला हर्फ़े जर है, हा ज़मीर मुत्तसिल है उसी जान पर, वला ताज़िरू और नहीं बोझ उठाती, वा हर्फ़े अतफ़ है, ला हर्फ़े नफ़ी है, ताज़िरू फ़ेल मज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, वाज़िरतुन कोई बोझ उठाने वाली,
واو زائی اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے، واحد مؤنث نکرہ، وزرا بوجھ، اور یہ اسم مصدر ہے، مفعول بہ ہے، اخرى کسی دوسری کا اسم ہے، واحد مؤنث، وما اور نہیں، وا حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، کننا تھے ہم، فعل ناقص ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، معذبین عذاب دینے والے، عین زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم کے لیے، حتی یہاں تک کہ حرف غائط ہے اور جر میں ہے، نبعثا ہم بھیجیں، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، با عین اور ثا اس کا روٹ ورڈ ہے، رسولن کوئی رسول اسم ہے، واحد مذکر کے لیے، اور مفعول بہ ہے، پیغمبر یا رسول، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ من اقتدى فانما یقتدی لنفسی، جو شخص ہدایت پاتا ہے حق کی اتباع کرتا ہے اور انبیاء کی بات مانتا ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کا محتاج نہیں، بلکہ یہ انسان کی اپنی نجات کا ذریعہ ہے۔ ومن ضل فانما يضل علیہا، جو شخص گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا وبال اور نقصان بھی اسی کی جان پر ہے۔ کفر اور معصیت سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ انسان خود کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیتا ہے۔ ولا تازرو وازرتم وزر اخرى، یہ اسلام کا ایک بنیادی عدل ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، ہاں وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان پر حجت تمام نہ کر دے، یعنی جب تک رسول آ کر حق اور باطل کا فرق واضح نہ کر دے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے جو کہ بہت طویل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن جب جنت اور دوزخ میں لوگ تقسیم ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ جنت میں اگر جگہ بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں پہ بسائی جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بھر دے گا، لیکن جہنم میں کسی کو بغیر جرم کے نہیں ڈالا جائے گا۔ اب ہے آیت نمبر 16 اور 17، وَإِذَا اور جب، وا حرف عطف ہے، اذا اسم ہے ظرف زمان، ارادنا ارادہ کرتے ہیں ہم، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ان یہ کہ حرف مصدریہ ناصبہ ہے، نخلی کا ہم ہلاک کر دیں، فعل مضارع منصوب ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، قریۃ کسی بستی کو، کاف را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم نکرہ ہے، مفعول بہ ہے، امرنا حکم دیتے ہیں ہم، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، فا را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے، فا فاسا کو چنانچہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، فا حرف عطف ہے، فاسا کو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، فا سین اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فی ہا اس میں، فی حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور ہے اور بستی کی طرف لوٹ رہی ہے، فا حق کا تو ثابت ہو جاتی ہے، فا حرف عطف ہے، حق کا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، علیہا ان پر، علا حرف جر ہے اور ہا ضمیر ہے، ضمیر مجرور بستی کی طرف لوٹ رہی ہے، علیہا ان پر، القول بات، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے اور فاعل ہے، فدمرناہا پھر برباد کر دیتے ہیں ہم ان کو، فا حرف عطف ہے، دمرنا فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، دال میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، تدمیرا بری طرح تباہ کرنا، دال میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، وکم اور کتنے ہی، وا حرف عطف ہے، کم اس میں کنایا ہے، اور یہاں پہ یہ جو کم ہے یہ خبریہ ہے جو کثرت اور زیادتی بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے، خا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، من القرونی زمانے کے لوگوں کو، مرکب جاری ہے، من حرف جر ہے اور القرونی یہ اسم مجرور ہے اور کرن کی جمع ہے، من بعدی نو کے بعد، مرکب جاری ہے، من حرف جر ہے، بعدی اسم مجرور ہے اور یہ ظرف زمان ہے، بعدی نوہن نو کے بعد، یہ مرکب اضافی ہے، نوہن اسم علم ہے، مضاف علیہ ہے اور مجرور ہے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے، وکفا اور کافی ہے، وا حرف عطف ہے، کفا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، بی ربی کا آپ کا رب، بی حرف جار ہے، ربی اسم مجرور ہے اور مضاف ہے، اور کا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، مضاف علیہ ہے اور مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بی ذنوبی گناہوں سے، بی حرف جار ہے اور ذنوبی ضم کی جمع ہے،
اور اسم ہے جمع مقصر ہے مضاف ہے. عباد ہی اپنے بندوں کے عبد کی جمع ہے. اسم ہے جمع مقصر مضاف علیہ ہے اس لیے مجرور ہے. خبیرن پوری طرح خبر رکھنے والا. اس میں صفت ہے فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ تمہیز یا حال ہونے کی بنا پر حالت نصب میں ہے. بصیرہ سب کچھ دیکھنے والا. اس میں صفت ہے یہ بھی حالت نصب میں ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. بری طرح تباہ و برباد کرنا. اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے. وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً جب کسی بستی کی ہلاکت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے خوشحال اور با اثر لوگوں یعنی مترفیہ کو اطاعت کا حکم دیتا ہے. بستی کے عمرہ اور با اثر لوگ عام طور پر نافرمانی میں پیش ہوتے ہیں. جب وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی پیروی میں عام لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں جس سے پوری بستی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. امرنا اس کا مطلب یہاں پہ حکم دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرعی حکم اطاعت کا حکم ہے نہ کہ گناہ کا حکم. اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ یہ لوگ حکم الہی پا کر اپنی سرکشی کی بنا پر نافرمانی کا راستہ چنتے ہیں. جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو وہ لوگ توبہ نہیں کرتے تو اللہ کا قول یعنی عذاب کا فیصلہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے اور وہ بستی مکمل تباہ کر دی جاتی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ اس آیت کی وضاحت میں مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے اب تک اللہ نے بہت سی قوموں اور نسلوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ اللہ کا قانون بدلا نہیں. اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر یعنی خبیر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے یعنی کہ وہ بصیر ہے. اسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں. وہ جب چاہتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں فکر و فاقہ کا ڈر نہیں بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی. پھر تم اس کی خرس کرو گے جیسے انہوں نے کی اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے ان کو ہلاک کیا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث اس آیت میں مترفیہ کے انجام کی عملی تصویر پیش کرتی ہے. اب ہے آیت نمبر 18. من کانا جو ہے من اس میں شرط ہے اور کانا فعل ناقص ہے ماضی اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یریدو ارادہ کرتا ہے. را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. العاجلتا جلدی والی یعنی دنیا کا. اور یہ اسم ہے صفت مشبہ ہے مؤنث ہے. عین جیم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اجلنا ہم جلدی دیں گے. عین جیم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے لہو اسے. لام حرف جر ہے اور جو خو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور مجرور ہے متصل ہے فی ہا اس میں. فی حرف جار ہے اور ہا ضمیر ہے دنیا کی طرف لوٹ رہی ہے. ما جو اور یہ اسم موصول ہے. نشاء ہم چاہیں گے. شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. لمن جس کے لیے لی حرف جار ہے. من اسم موصول ہے. نریدو ہم ارادہ کریں گے. را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. ثم پھر حرف عطف ہے ترتیب اور مہلت کے لیے. پھر جعلنا بنا رکھی ہے ہم نے. بنا رکھی ہے ہم نے. جیم عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. لاہو اس کے لیے. لام حرف جر ہے اور خو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے. جہنم جہنما جہنم اس میں جامد ہے مفعول بہ ہے منصوب ہے. یصلاھا وہ داخل ہوگا. سواد لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے اور جو ہا ہے یہ ضمیر ہے اور دوزخ کی طرف لوٹ رہی ہے. مذمومن مذمت کیا ہوا. زال میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے اس میں مفعول ہے اور حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. مدحورا دھتکارا ہوا. دال ہا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اس میں مفعول ہے اور یہ دوسرا حال ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اس میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے. جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے. وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا. من کانا یرید العاجلہ اس عاجلہ سے مراد دنیا ہے کیونکہ یہ فانی ہے اور جلدی ختم ہو جانے والی ہے. اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی تگ و دو کا محور صرف دنیاوی فائدہ معلومتا اور جاہ و حشمت ہو اور وہ آخرت سے غافل ہو. عجلنا لہو فیہا ما نشاء. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو شرطیں لگائی ہیں جس کے لیے چاہے اور جتنا چاہے.
یہ ضروری نہیں کہ ہر دنیا کے طالب کو اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ مل جائے، بلکہ دنیا صرف اسے ملتی ہے جسے اللہ دینا چاہے، اور اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہو۔ یہ انسان کی کوشش نہیں بلکہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، دنیا کی اس وقتی کامیابی کا انجام ابدی ناکامی ہے، کیونکہ اس نے آخرت کو پس پش ڈال کر صرف دنیا کو ترجیح دی، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ جہنم میں اکیلا نہیں جائے گا بلکہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ مذموم کا مطلب ہے جس کی برائی کی جائے، اور مدحور کا مطلب ہے جسے اللہ کی رحمت سے دور دھتکار دیا گیا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت اور غم صرف آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی یعنی بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو اکٹھا یعنی درست کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کی نیت اور غم صرف دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کے کام بکھیر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ سنن ترمذی کی 2467 حدیث ہے۔ ومن، اور جس نے، واہ حرف عطف ہے، من اس میں شرط ہے، ارادہ ارادہ کیا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، الآخرتا آخرت کا، حمزہ خا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے مفعول بہ ہے، واحد مؤنث ہے اور اسی لیے یہ منصوب ہے۔ وسعا، اور اس نے کوشش کی، واہ حرف عطف ہے، سعا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، لہا اس کے لیے، لام حرف جر ہے، ہا ضمیر متصل واحد مؤنث، اور اس سے مراد آخرت ہے، سایہا اس کے لائق کوشش، صحیح مفعول مطلق ہے اور اس میں منصوب ہے، اور ہا ضمیر ہے اس کی، واہوا جبکہ وہ، واو واو خالیہ ہے، اور ہوا جو ہے ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، مؤمن مومن ہو، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے واحد مذکر اور مرفوع ہے، فاولئک تو یہی لوگ ہے، فا جزائیہ ہے، اولئک اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، کانا ہے اور کانا فعل ناقص ہے ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، سعیہم جن کی کوشش، صحیح اسم ہے اور کانا کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، مشکورہ قدر کی ہوئی، شین کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے خبر ہے کانا کی، اور واحد مذکر ہے اور منصوب ہے۔ کلن ہر ایک کو، کاف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے مفعول بے ہے اس لیے منصوب ہے۔ نمدو ہم مدد دیتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، میم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہاؤلائی ان کو بھی، یہ اس میں اشارہ ہے جمع قریب کا، اور یہاں پہ مفعول بے کی تاکید کے لیے آیا ہے، وہاؤلائی اور ان کو بھی، اس میں اشارہ ہے یہ، اور واؤ یہاں پہ واؤ عطف ہے، اور یہاں پہ یہ دوسرے گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ من عطائی، عطا سے، من حرف جر ہے، اور عطائی اسم مجرور ہے اور مضاف ہے، اور اسم مجرور من کی وجہ سے ہے، من عطائی یہ مرکب جاری ہے، اور عطائی ربی، رب کی عطا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور ربی اسم ہے مضاف علیہ ہے اس لیے یہ مجرور ہے، کا جو ہے یہ ضمیر ہے ضمیر مخاطب، وما اور کبھی نہیں، وا حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، کانا ہے فعل ناقص ماضی اور واحد مذکر غائب کے لیے، عطاؤ عطا اسم مرفوع کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے، ربی کا آپ کے رب کی، اور یہ جو عطاؤ ربی ہے یہ مرکب اضافی ہے، ربی مضاف علیہ ہے اس لیے مجرور ہے، اور کا ضمیر ہے، مخزورہ رد کی ہوئی، ہا زو اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے منصوب ہے کانا کی خبر ہے، اور ان کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے لائق کوشش کی، جبکہ مومن تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے، ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں گیا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرطیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ارادہ آخرت، یعنی کہ انسان کا مقصود اصلی دنیا کی بجائے آخرت کی کامیابی ہو، اگر نیت میں کھوٹ ہو یا صرف دنیا مقصود ہو تو عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ وسعى لها سعيها، اور صرف تمنا کافی نہیں بلکہ اس کے لیے ایسی کوشش ضروری ہے جو آخرت کے شایان شان ہو، یعنی سنت نبوی کے مطابق ہو، وَهُوَ مؤمن عمل کرنے والا صاحب ایمان ہو، کفر کی حالت میں کیے گئے نیک اعمال جیسے رفاہ اعمال دنیا میں تو صلہ پا سکتے ہیں مگر آخرت میں ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوتا، جن لوگوں میں یہ تینوں باتیں موجود ہوں گی، ان کی کوشش کانا سعیہم مشکورا،
یعنی ان کی کوشش کی قدر کرنی ہوگی، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے تحت دنیا کا ساز و سامان ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو صرف دنیا چاہتے ہیں، اور انہیں بھی جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی دنیاوی نعمتیں جو کہ صحت، مال، رزق ہے، کسی کے لیے بند نہیں۔ وہ مومن ہو یا کافر، اللہ اپنی حکمت کے مطابق سب کو نوازتا ہے۔ دنیا کی کامیابی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس بندے سے خوش ہے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے کہ انسان اسے پا کر شکر کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 21، انذر، دیکھو، نون زا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ کیفا، کیسے، اس میں استفہام ہے، اور یہاں یہ جملے میں مفعول بے یا حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ فضلنا، فضیلت دی ہم نے، فا دعات اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، بعدہم، ان میں سے بعض کو، بعد کچھ حصہ مضاف ہے، اور ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اور مضاف علیہ ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے۔ علی بعد، بعض پر، علی حرف جار ہے اور بعد اسم مجرور ہے اور مرکب جاری ہے۔ وعلی الآخرۃ، اور یقیناً آخرت، وا حرف عطف ہے، لام تاکید ہے، اور الآخرۃ یہ اسم ہے، معرفہ حالت رفع میں ہے، مبتدا ہے۔ اکبر، بہت بڑی ہے، اکبر اسم تفضیل ہے اور جملے میں یہ خبر ہے، درجات، درجات میں، اور اسم ہے جمع مؤنث سالم ہے، حالت نصب میں ہے۔ وہ اکبر، اور بہت بڑی ہے، وا حرف عطف ہے اور اکبر اسم تفضیل ہے، تفضیلا، فضیلت کے اعتبار سے۔ فا دعات اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے اور حالت نصب میں ہے، بطور تمہیز۔ لا تجعل، نہ آپ بنائیں، لا لائے نافیہ ہے، اور تجعل، جیم عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ مع اللہ ہی، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، مع ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے، یہاں پہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اللہ ہی، اور یہ اس میں جلالہ مجرور ہے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے۔ الہن، معبود، یہ اسم نکرہ ہے، مفعول بے ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، دو زبر کے ساتھ، آخرا، دوسرا، حمزہ خا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ الہن کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی حالت نصب میں ہے۔ فَتَقْعُدَ، ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے، فا حرف عطف ہے، تقعدہ، کاف عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ مذمومم، مذمت شدہ، زال میم، میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، مفعول ہے، اور یہ فعل کی حالت بیان کر رہا ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے۔ مخذولہ، بے یارو، مددگار، ہا زال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے، اور یہ بھی حال کے طور پر استعمال ہوا ہے، اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے، اور ان کا بامقابلہ ترجمہ ہے، دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، ورنہ آپ مذمت شدہ، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ انظر کیفا فضلنا بعدہم علی بعد، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق، صحت، عقل اور طاقت میں انسانوں کے درمیان فرق رکھا ہے۔ کوئی محل میں رہتا ہے تو کوئی کٹیا میں، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، یہ سب اللہ کی حکمت اور تقسیم ہے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات، آیت کا یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ دنیا کی یہ ظاہری فضیلت عارضی ہے، اصل فضیلت اور بڑے درجات آخرت کے ہیں، وہاں مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہوگا وہ دنیا کے فرق سے کہیں زیادہ نمایاں اور مستقل ہوگا۔ لفظ انظر کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ جب تم دنیا کے معمولی تفاوت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہو تو آخرت کے درجات کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا آغاز فرمایا ہے جنہیں حکمت کی باتیں کہا جاتا ہے۔ شرک کی ممانت کو وہ سب سے پہلے رکھا کیونکہ شرک تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، مذموم، برائی کیا گیا وہ شخص ہے جس پر اللہ اور فرشتے لعنت کرے، اور محذول، بے سہارا وہ ہے جسے مصیبت کے وقت کوئی مدد نہ مل سکے۔ مشرک اپنے باطل معبودوں سے امیدیں لگاتا ہے لیکن وہ وقت ضرورت اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجات ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شرک کی ہلاکت کے متعلق حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مدد چھوڑ دیتا ہے اور اسے اس کے باطل معبودوں کے حوالے کر دیتا ہے جو اسے کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔
अब है आयत नंबर 23 वक़दा और फैसला कर दिया। वाह हर्फ अतफ है, कदा फ़ेल माज़ी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। काफ दुआत और या इसका रूट वर्ड है। रब्बू का कि आपके रब ने, रब्बू इसम मरफू है, फ़ाइल है। का ज़मीर मुत्तसिल है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए। अल्लाह ये के ना अन और ला से मिलकर बना है। अन हरफ मस्तरिया है और ला हरफ नफी है। ताबुदू तुम इबादत करो। फेले मजारे मंसूब है जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। आइन बा और दाल इसका रूट वर्ड है। इल्ला सिवाय। हरफ इस्तिस्ना है इयाहू उसके और ये ज़मीर मुनफसिल मंसूब है। वबिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ। वा हरफ अतफ है, बी हरफ जर है। अल वालिदैन इसम तस्निया है यानी माँ बाप के साथ। इहसाना अच्छा सलूक करो। हा सीन और नून इसका रूट वर्ड है, मस्तर है, मफूल मतलब मुतलक है। इम्मा अगर और ये इन और माँ मिलके बने हैं। इन हरफे शर्त है और माँ यहाँ पे जायदा है। यबलुगन्ना वो पहुंच जाए और यबलुगन्ना फेले मजारे है और नून जो है ये सकीला ताकीद के लिए है। इंदा का आपके पास। इंदा ज़र्फ़ मकान है। का ज़मीर मुत्तसिल है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए। अल किबरा बढ़ापे को। काफ बा और रा इसका रूट वर्ड है, इसम मारिफा है, मफूल बे। अहादुहुमा उन दोनों में से एक। अहादु इसम है और हुमा ज़मीर तस्निया है। औ या हरफ़ अतफ़ है। किलाहुमा वो दोनों इसम तस्निया है। फला पस ना। फा हर्फ जवाब शर्त है, ला लाए नहीं है। ताकुल तुम कहो। फेले मजारे है, वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए। इल्लाहुमा उन दोनों के लिए। ली हरफ जर है, हुमा ज़मीर तस्निया है। उफ़िन उफ़ इसमें फेल है और बेजारी का कलमा उफ़। वला और नाही। वाह हरफ अतफ़ है, ला लाए नहीं है। तन हर तुम झिड़को। तन हर फेल नहीं है। हुमा ज़मीर है उन दोनों के लिए, तस्निया की ज़मीर है। वाकुल और कह। वा हरफ अतफ है, कुल फेल अमल है। लाहुमा उन दोनों से और लाहुमा ला जो है ये लिए के लिए है और हुमा जो है ये ज़मीर है तस्निया की। कौलन बात। काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, इसम है मफूल मुतलक। करीमन इज्जत वाली, इसमें सिफ्त है नरमी वाली इज्जत वाली। और इसका बामुहावरा तर्जुमा है और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर आपके पास दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन दोनों को उफ तक ना कहो और ना ही उनको झिड़को और उनसे इज्जत वाली बात करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। कदा यहाँ शरई फैसले और ताकीदी हुक्म के मायने में है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को मुकद्दम रखा क्योंकि वही असल खालिक और हकीकी मुहसन है। इस हिस्से में तौहीद का हुक्म देकर बताया गया है कि तमाम हुकूक में सबसे पहला और बड़ा हक अल्लाह ताला का है। वबिल वालिदैनी इहसाना। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया जो उनकी अज़मत पर दलालत करता है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इहसान में माली खिदमत, उनकी खुशी का ख्याल रखना और उनकी अताअत जिसमें नाफरमानी ना हो सब शामिल है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर। बुढ़ापे का ज़िक्र ख़ास तौर पर इसलिए किया गया है कि इस उम्र में वालिदैन दूसरों के मोहताज हो जाते हैं और इनकी आदत में चिड़चिड़ापन आ सकता है। तुम्हारे पास इंदा का लफ़्ज़ से ये इशारा मिलता है कि उन्हें किसी ओल्ड एज होम या दूसरों के रहम करम पर छोड़ने की बजाय अपनी निगरानी में रखना ज़रूरी है। फला ताकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहर। उफ़ बेज़ारी का अदना तरीन कलमा है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि दिल में तंगी महसूस करना तो दूर की बात, ज़ुबान से भी कोई ऐसा लफ़्ज़ ना निकालें जिससे उकताहट या नागवारी ज़ाहिर हो। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। यानी अगर वो कोई ऐसी बात करें जो आपको नापसंद हो तब भी उन पर चिल्लाना या उन्हें डाँटना नहीं चाहिए। वकुल लहुमा कौलन करीमा इसका मतलब है कि गुफ्तगू में उनके मुकाम और मर्तबे का लिहाज़ रखा जाए, आवाज़ धीमी हो और लहजा नहायत मुअद्दबाना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स ज़लील-ओ-ख़ार हुआ, फिर ज़लील-ओ-ख़्वार हुआ, फिर ज़लील-ओ-ख़्वार हुआ। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल कौन? फरमाया, वो शख्स जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। एक शख्स ने पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लम ने 3 मर्तबा फरमाया, तुम्हारी माँ और चौथी बार फरमाया, तुम्हारा बाप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। अब है आयत नंबर 24 और 25। वाहफ़िज़ और झुकाए रखो। वाह हरफ अतफ है, इख्फ़िज़ फ़ेल अमर है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए। लाहुमा उन दोनों के लिए। लाम हरफ जर है, हुमा तस्निया की ज़मीर है वालिदैन के लिए। जनाहा बाज़ू। जीन नून और हा इसका रूट वर्ड है, इस समय हालत नसब में मफ़ूल बे है। अज़्ज़ुल्ली तवाज़ु का।
اور زال لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ باللام ہے، حالت جر میں ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ جناح الذلی یہ مرکب اضافی ہے، من الرحمتی رحم دلی سے، مرکب جاری ہے، من حرف جر ہے، الرحمتی اسم مجرور ہے، وکل اور کہ وا حرف عطف ہے، کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، ربی اے میرے رب، را با با اس کا روٹ ورڈ ہے، منادہ ہے اور مضاف ہے، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، ارحم فعل امر ہے، دعا ہے، اور ہما جو ہے یہ مفعولی ضمیر ہے تثنیہ کی، کما جیسے ان دونوں نے، کاف حرف تشبیہ ہے، ما مصدریہ ہے، ربا یعنی پالا تھا مجھے، یہ فعل ماضی ہے تثنیہ ہے اور مذکر غائب کے لیے ہے، نون نون وقایا ہے اور یا مفعولی ضمیر ہے، صغیرہ بچپن میں، سواد غین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں صفت ہے اور حالت نصب میں ہے، حال ہونے کی وجہ سے، ربکم رب تمہارا، ربو اسم ہے مبتدا ہے مرفوع ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مضاف الیہ ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، عالم زیادہ جاننے والا ہے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم تبدیل ہے مرفوع ہے، بما اس کو جو، بی حرف جار ہے، ما اسم موصول ہے، فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے، فی نفوسی مرکب جاری ہے، نفوسکم مرکب اضافی ہے، ان تکونو اگر تم ہوئے، ان حرف شرط ہے، تکونو فعل مضارع ناقص ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، صالحین نیک، اور صالحین کا روٹ ورڈ ہے، سواد لام اور ہا اسم فاعل ہے، جمع مذکر کے لیے حالت نسبی میں ہے، تکونو کی خبر ہونے کی وجہ سے، فَإِنَّهُ تو یقیناً وہ، فا جزائیہ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، اور انا کا اسم ہے، کانا ہے، کاف واو نون فعل ماضی ناقص، واحد مذکر غائب کے لیے، للاوابین بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے، لی حرف جار ہے، اوابین اسم فاعل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم کے لیے، غفورا بے حد بخشنے والا، غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نسبی حالت میں ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے، اور غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر ان کے لیے توازو کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مفسرین لکھتے ہیں کہ اولاد کو اپنے والدین کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری سے رہنا چاہیے، جیسے پرندہ اپنے بچوں کے لیے شفقت سے پر پھیلا دیتا ہے، ویسے ہی اولاد کو اپنے والدین کے سامنے گردن جھکا کر اور نرم لہجے میں رہنا چاہیے، من الرحمہ یہ عاجزی کسی خوف یا دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ خالصتاً والدین کے لیے دل میں موجود رحمت اور محبت کے جذبے سے ہونی چاہیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا والدین کی صرف ظاہری خدمت کافی نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ سے رحم کی دعا بھی ضروری ہے، کما ربیانی صغیرہ دعا میں اس احسان کا ذکر ہے کہ جس طرح والدین نے بچپن میں جب میں بچہ بالکل محتاج اور کمزور تھا پالا اور میری ہر ضرورت پوری کی، اب وہ وقت ہے کہ اولاد بھی ان کے لیے اسی طرح سے رحمت کی دعا کرے، ربکم عالم بما فی نفوسکم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ والدین کی خدمت محض دکھاوے کے لیے ہے یا خالص دل سے، اگر کوئی شخص نادانی میں والدین کا دل دکھا دے لیکن اس کی نیت نیک ہو تو وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ اسے جانتا ہے، للاوابین اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلطی ہو جانے پر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، والدین کی خدمت میں بھی اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو سچی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے جو اس آیت میں مذکور والدین کی خدمت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے جن میں سے ایک نے اپنے والدین کی بے مثال خدمت کے وسیلے سے دعا کی، وہ اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا دی، ایک حدیث کے مطابق شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو آگ کے عذاب میں دیکھا جو اپنے والدین کو برا بلا کہتے تھے، اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، ان کے عہد کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اب ہے آیت نمبر 26 سے 28 تک، وآتی اور دے دو، وا حرف عطف ہے، آتی فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، ذل قربا رشتہ دار کو، ذا کا مطلب والے یا صاحب ہے، القربا اسم ہے اور اس کا مطلب رشتہ دار ہے، ذل قربا یہ مرکب اضافی ہے جس میں ذا جو ہے یہ مضاف ہے اور القربا مضاف علیہ ہے، حق کا ہو حق اس کا، حق کا مفعول بے ثانی ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، والمسکینہ اور مسکین کو، وا حرف عطف ہے
اور مسکین جو ہے یہ اسم ہے، سین کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وابن السبیل اور مسافر کو، وا حرف عطف ہے، اور ابن جو ہے اس کا مطلب بیٹا ہوتا ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ ابن السبیل سے مراد ہوتا ہے یعنی راستے کا بیٹا یعنی مسافر، اور السبیل کا روٹ ورڈ ہے سین با اور لام، اور یہ بھی اسم ہے اور یہ راستہ اس کا مطلب ہے، اور یہ ابن کا مضاف الیہ ہے یعنی ابن السبیل۔ ولا تبذر اور نہ تم بے جا خرچ کرو، وا حرف عطف ہے، لا لائے ناہیہ ہے، اور تبذر با زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے۔ تبذیرا بے جا خرچ کرنا، با زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، مفعول مطلق ہے اور فعل کی تاکید کے لیے مصدر استعمال ہوا ہے۔ انا یقیناً حرف مشبہ بالفعل ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کا اسم جو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ المبذرین بے جا خرچ کرنے والے، اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم کے لیے، اور یہ انا کا اسم ہے اس لیے حالت نصب میں ہے۔ کانو ہمیشہ سے ہے، فعل ناقص ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اخوانا بھائی، اور یہ اخوانا جو ہے یہ اخ کی جمع ہے، اور یہ کانو کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ الشیاطین شیاطین کے، اور یہ اسم ہے جمع مکسر ہے اور شیطان کی جمع ہے، اور اخوانہ کے لیے مضاف علیہ ہے اس لیے مجرور ہے۔ وکان الشیطان اور ہمیشہ سے ہے شیطان، وا حرف عطف ہے، کانا فعل ناقص واحد مذکر غائب کے لیے، اور جو یہ الشیطان ہے یہ کانا کا اسم ہے اسی لیے حالت رفع میں ہے۔ لی ربی ہی اپنے رب کا، لی حرف جار ہے اور ربی اسم مجرور ہے۔ لی ربی مرکب جاری ہے اور ربی ہی مرکب اضافی ہے، ربی مضاف اور ہی مضاف علیہ ہے، اور یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ کفورا بڑا ہی، نا شکرا، اور یہ فاعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ و اما اور اگر، واو عاطفہ ہے اور اما ان اور ماں سے مل کے بنا ہے، ان حرف شرط ہے اور ماں زائدہ ہے برائے تاکید۔ توریدنا تم نے ضرور منہ موڑنا ہو، آئن را اور دواد اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اور جو نون ثقیلہ ہے یہ تاکید کے لیے ہے۔ انہم ان سے، یہ مرکب جاری ہے، حرف جر پلس اسم مجرور، ابتغاء تلاش میں، باغائن اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے اور یہ مفعول لہو ہے۔ رحمت ان کسی رحمت سے، راحا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم نکرہ حالت جر میں ہے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے۔ من ربی کا اپنے رب کی، من ربی مرکب جاری ہے، ربی کا مرکب اضافی ہے۔ ترجوہا تم امید رکھتے ہو جس کی، اور یہ ترجو کا روٹ ورڈ ہے، را جیم اور واو فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اور ہا ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی مفعول بے ہے، اور یہ ضمیر رحمت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فقل تو کہہ دو، فا جزائیہ ہے، کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لہم ان سے، اور یہ مرکب جاری ہے، قولن بات، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے میسورا آسان، یاسین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ اور تم بیجا خرچ نہ کرو، بیجا خرچ کرنا، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو، ان سے ضرور منہ موڑنا ہو، تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کے بعد اب عام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں صلہ رحمی، رشتے جوڑنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا اور ضرورت پڑنے پر ان کی مالی امداد کرنا شامل ہے۔ مالدار شخص پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے۔ والمسکین وابن السبیل، مسکین وہ حاجت مند جو اپنی ضرورت پوری کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، اور مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو سفر کی حالت میں تنگ دست ہو جائے، ہاں وہ اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس وقت وہ امداد کا مستحق ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، یہاں پہ اسراف اور تبذیر کا جو لطیف سا فرق ہے اس کو مفسرین نے واضح کیا ہے۔ اسراف اس کو کہتے ہیں جو جائز اور ضروری کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، جیسے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں حد سے بڑھنا، اور تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ مال کو غلط جگہوں، گناہ کے کاموں، دکھاوے، فخر اور نمود و نمائش پر خرچ کرنا۔ یہ اسراف سے زیادہ سنگین گناہ ہے کیونکہ اس میں مال اللہ کی نافرمانی میں ضائع کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو بھی تبذیر کرتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اور کانو اخوان الشیاطین، یہاں پہ بھائی سے مراد ہم سفر، ساتھی اور ہم حسنت ہونا ہے۔ جیسے بھائی ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ویسے ہی فضول خرچی کرنے والا شخص مال کے معاملے میں شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔
شیطان کا کام انسان کو غلط جگہ مال خرچ کروا کر اسے اللہ سے دور کرنا اور فکر و فاقہ سے ڈرانا ہے۔ فضول خرچ شخص شیطان کی اسی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس لیے اسے اس کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بڑی طاقت اور صلاحیتیں دی تھی، مگر اس نے اللہ کی اطاعت کی بجائے ان کو سرکشی میں لگایا۔ اسی طرح اللہ جب کسی انسان کو مال و دولت سے نوازتا ہے اور وہ اللہ کی مرضی جیسے غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، ان کی بجائے فضول کاموں میں اڑاتا ہے تو وہ بھی شیطان کی طرح اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ تبذیر سے مراد مال کو غیر حق یعنی ناحق جگہوں میں خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص سارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی نہیں، لیکن اگر ایک درہم بھی غلط کام میں لگائے تو وہ تبذیر یعنی فضول خرچی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اس سے مراد وہ صورتحال ہے جب کوئی سائل، رشتہ دار، مسکین یا مسافر آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور یہاں پہ منہ موڑنے سے مراد اعراض کرنا یا انکار کرنا ہے، لیکن یہ انکار کسی تکبر یا بخیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ابتغاء رحمت من ربک، یہاں رحمت سے مراد رزق اور کشائش ہے۔ مطلب یہ کہ ابھی تمہارے پاس مال نہیں، لیکن تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں مستقبل میں رزق عطا فرمائے گا۔ جب تمہارے پاس اللہ کی یہ رحمت یعنی رزق آ جائے گا تب تم ان کی مدد کرو گے۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اگر خالی ہاتھ ہونے کی وجہ سے سائل کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس سے نرمی، محبت اور اخلاق سے بات کرو۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ سائل کو جھڑکنے کی بجائے اس سے معذرت کی جائے اور اسے تسلی دی جائے کہ انشاءاللہ جب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا تو ہم آپ کا حق ضرور ادا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات، نرم کلام بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث براہ راست آیت کے حکم قولا میسورا اس کی تائید کرتی ہے کہ مال نہ ہو تو زبان کی شیرینی سے صدقے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔